ڈاکٹر اسرار احمد کی تعلیمات کی روشنی میں آئیے آج ایک روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم 3 بہت ہی بنیادی لیکن گہرے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے: ایمان، نفاق اور شرک۔ اور ہمارے اس سفر کا آغاز اس خوبصورت مصرعے سے ہوتا ہے جو ہمیں خود اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اصل سفر باہر کا نہیں بلکہ اندر کا ہوتا ہے۔ تو چلیں اس سفر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایمان آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف زبان سے کچھ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گہرا یقین ہے جو پہلے عقل کو مطمئن کرتا ہے اور پھر سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ لیکن جہاں ایمان ہوتا ہے نا، وہیں ایک اندرونی خطرہ بھی سر اٹھاتا ہے، جسے نفاق کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جب انسان کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور یہ بیماری ایمان کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا روحانی خطرہ، یعنی شرک۔ اللہ کی ذات، صفات یا اختیارات میں کسی اور کو شریک سمجھنا۔ یہ وہ گمراہی ہے جس سے بچنا ہی اس روحانی سفر کا اصل مقصد ہے۔ تو پہلا مرحلہ، ایمان کی یہ بنیاد رکھی کیسے جائے؟ آخر وہ کون سے راستے ہیں جو ایک انسان کو اس پختہ یقین تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ تقسیم بیان کی گئی ہے۔ ایک طرف تو ہے دانشور کا راستہ، جو کائنات میں، خود اپنی ذات میں، اور پھر قرآن کی آیات میں غور و فکر کر کے ایمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ یہ سمجھیں ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور دوسری طرف عام انسان کے لیے 2 بہت ہی عملی اور آسان راستے ہیں۔ ایک نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور دوسرا اچھے کاموں پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنا۔ اور صحبت کا اثر اس مثال سے زیادہ خوبصورتی سے بھلا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ جس طرح بھٹی کی گرمی اور برف کی ٹھنڈک خود بخود محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ایمان والوں کے پاس بیٹھنے سے ایمان کی حرارت اور روشنی بھی دل میں اترنے لگتی ہے۔ اچھا، تو ایمان قائم ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے اس کی حفاظت کا۔ اس قلعے کو اندرونی دشمنوں سے محفوظ کیسے رکھا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نفاق یعنی منافقت دل میں اپنی جگہ بنانے لگے تو اس کا دفاع کیسے کیا جائے؟ اس سے پہلے کہ یہ بیماری جڑ پکڑ لے، اس کی روک تھام کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بہترین دفاع ہے اللہ کی یاد یعنی ذکر۔ اس کے بھی 4 درجات بتائے گئے ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا ذکر تو خود قرآن کا مطالعہ اور اس پر غور و فکر ہے۔ پھر دوسرا درجہ ہے نماز، جو جسم اور زبان دونوں سے اللہ کی یاد ہے۔ تیسرا، روزمرہ کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتے رہنا۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاص روحانی کمزوری ہو تو کسی روحانی معالج سے اس کے لیے مخصوص ذکری تجویز کروایا جائے۔ لیکن فرض کریں کہ روک تھام کے باوجود بیماری نے حملہ کر ہی دیا۔ اگر نفاق دل میں جگہ بنا چکا ہو تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی گہری اور یاد رکھنے والی بات کہی گئی ہے۔ بیماری کا نام ہے نفاق اور اس کا علاج ہے انفاق۔ آپ دیکھیں، صرف ایک نقطے کا فرق ہے، لیکن یہی ایک نقطہ بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ اس علاج کے 2 اہم حصے ہیں۔ پہلا، انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نفاق کی جڑ کیا ہے؟ مال اور دنیا کی محبت۔ تو جب انسان اپنی سب سے پیاری چیز ہی اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو یہ محبت دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا علاج ہے حق بات کے سامنے آتے ہی فوراً بنا کسی تاخیر کے اس پر عمل کرنا۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں حضرت کعب ابن مالک کے واقعے میں ملتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی تاخیر کی وجہ صرف یہ سوچ تھی کہ چلو کل کر لوں گا، اور اسی سوچ نے انہیں ایک عظیم فرض سے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کے کام میں ذرا سی تاخیر بھی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے مشکل اور نازک موڑ پر آ پہنچے ہیں، اور وہ ہے شرک کی حقیقت کو سمجھنا، خاص طور پر اس کی اس شکل کو جو نظر نہیں آتی۔ شرک کتنا سنگین معاملہ ہے، اس کا اندازہ ان 3 باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، یہ وہ واحد گناہ ہے جس کی توبہ کے بغیر کوئی معافی نہیں۔ دوسری بات، یہ بہت ہی عام ہے، اکثر لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ میں انجانے میں شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ ہر زمانے میں اپنا روپ بدل لیتا ہے،
اسے پہچاننے کے لیے عام آنکھ نہیں بلکہ بصیرت کی نگاہ چاہیے۔ دیکھیں، شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک جلی یعنی کھلا شرک، جیسے کسی بت کو پوجنا، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے شرک خفی یعنی وہ شرک جو چھپا ہوا ہے۔ اور اس چھپے ہوئے شرک کی مثال سنیے، ذرا تصور کیجئے، گھپ اندھیری رات ہو، ایک کالا سیاہ پتھر ہو اور اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، کیا اسے دیکھنا ممکن ہے؟ تقریباً ناممکن۔ شرک خفی بھی دل میں ایسے ہی چھپا ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی خاص روشنی نہ ملے۔ تو اس پورے سفر کا حاصل کیا ہے؟ ایمان کو قائم کرنا، نفاق سے خود کو بچانا اور شرک سے پاک ہو جانا۔ ان سب کے بعد انسان آخر کس مقام پر پہنچتا ہے؟ اس پورے سفر کی اگر کوئی بہترین مثال ہے، کوئی آئیڈیل ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ تاریخ انہیں بڑے بڑے القابات سے یاد کرتی ہے۔ کوئی انہیں اللہ کا دوست کہتا ہے، کوئی نبیوں کا باپ، کوئی تمام انسانوں کا امام۔ لیکن قرآن نے انہیں جو سب سے بڑا اعزاز بخشا وہ ان سب سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان تمام عظیم الالقابات کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کے لیے سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ صرف یہ تھا، وما کانا من المشرکین، یعنی اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ گویا شرک سے مکمل طور پر پاک ہو جانا ہی انسانیت کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی تعریف بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ شاید اس کا جواب شہرت، دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ اسی ایک گواہی میں چھپا ہوا ہے۔